خان صاحب، ایک آپ کے بڑے پرانے دوست ہیں ایچ ایس این کالج کے زمانے کے، چودھری نثار علی خان. آپ ان کو بار بار آفر کر رہے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ آ ہی نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں اب کیا کروں، انسان نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میرے خیال میں کہ چودھری نثار کو آنا چاہیے پی ٹی آئی میں، کیونکہ دیکھیں ان کے پاس چوائس کیا ہے. یا تو مریم کے نیچے جا کے پھر اس طرح کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے نون لیگ میں، جو باقیوں کو شرم نہیں آتی، اس میں تو میں نہیں جانتا، لیکن نثار میں ہے غیرت. دوسری ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ بنا لیں. انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کے کیا کریں گے، کیا چینج لے آئیں گے؟ یعنی آپ ہلکا آپ جیت بھی گئے تو کون سا بڑا مارکا مار لیا. یہاں ہوتا کیا ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کے اپنے آپ کو نیلام کر دیتے ہیں کہ جی مجھے اتنی وزارتیں دے دیں. یہ ذات کی پالیٹکس ہوگی نا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نثار پاکستان کے لیے پالیٹکس کرنا ہے وہ صرف تحریک انصاف ہے. آخری دفعہ آپ کی ان کے ساتھ کب بات ہوئی؟ چلے وہ بات وہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. اس کا مطلب ہے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ پھر بتائیں. ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے، یہ ساری باتیں آپ نے کی ان کے ساتھ؟ جواب دیتا. چلے آپ نے بتا دیا. اچھا، لیکن آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ اگر چودھری نثار آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آزاد جیت کے آپ کی طرف آ جائیں، لیکن اس سے پھر وہ جو اگر ایک آزاد کینڈیڈیٹس کا گروپ قومی اسمبلی میں آ گیا 35-40 کا، مشکل نہیں ہو جائے گی آپ کے لیے؟ حامد میں دیکھیں پاکستان جدھر آج کھڑا ہے نا، آپ صرف یہ لے لیں کہ 6,000 ارب سے 27,000 ارب پہ قرضہ چلا گیا. آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ جب پرائم منسٹر کے کپڑے اتار لیتے ہیں ادھر امریکہ میں، مطلب کہ ملک کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. جو ٹرمپ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، وہ ملک جس نے 70,000 لوگ ان کی جنگ میں مروا دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مختلف سوچ آنی چاہیے. سوچ یہ آنی چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو نکالنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں، آپ نے کرپشن کو کیسے کنٹرول، ادارے مضبوط کیسے، گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ کیا کرے گا؟ انڈیپینڈنس اگر یہ آپ بنا بھی دیتے ہیں گروپ، یہ بن بھی جاتے ہیں، یہ یہی کرے گا نا کہ جی اچھا جی مجھے اتنی وزارتیں دینا، مجھے اتنی، یہی جو ہے نا ذات ہی آ گئی. اسی نے تو تباہ کیا پاکستان کو. ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. آج اگر آپ اپنا مختلف مائنڈ سیٹ نہیں لیں گے، جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے، یا وہ چینج ہوگا یا وہ تباہ ہوگا. اور تباہ ایسے ہوگا کہ سوویت یونین میں کوئی فوج نہیں گئی تھی، معاشی طور پہ کولیپس کر گیا تھا، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے. میرے سامنے ہماری زندگی میں ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا ہے. یہ جو ان کا پلان ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنا اور آہستہ آہستہ پاکستان کو ایک فریگمنٹ کر دینا، یہ ایک ہے، یہ سوچ رہے ہیں دشمن. اس لیے اور وہ ہوگا کیسے؟ بینکرپٹ ہو جائے گا پاکستان، ہو گیا ہے. تو اس لیے اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ جو سوچ ہے نا کہ مجھے کیا ملے گا جی، مجھے ایک وزارت مل جائے گی، مجھے فلانا مل جائے گا، مجھے یہ مل جائے گا، مجھے کانٹریکٹ مل جائے گا، یعنی یہ بس اس سوچ نے یہاں پہنچایا ہے. اچھا، وہ آخری سوال یہ کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب کا، ان کو بھی 62(1)F کی وجہ سے نکالا. نواز شریف پہ بھی یہی لگی، جہانگیر ترین صاحب پہ بھی یہی لگی 62(1)F. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت آپ پر بھی یہ تلوار گر سکتی ہے؟ اللہ کرے گرے. مسئلہ یہ 62 یہ ہے کیا؟ صادق اور امین. دیکھیں ان کو یہ ساری دنیا میں یہ لا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ صرف فائنینشیل کے اوپر آنا چاہیے. دیکھیں نا میرا کام کیا ہے، میں گورنمنٹ میں آؤں گا، مجھے لوگ ٹرسٹ کریں کہ میں پیسہ دیں. مجھے اگر شوکت خانہ میں وہ ٹرسٹ نہ کرے تو سال کا 5 ارب روپے کا خسارہ پورا ہو، دوسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ دیں، نمل کے لیے بھی دیں. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے. یہ جب کھول دیتے ہیں نا جی، یہ جان کے کھولتے ہیں تاکہ یہ ہو کہ جی کوئی ہو ہی نہ صادق امین، اس لیے کوئی بھی پکڑا نہ جائے. یہ بالکل ہونا چاہیے قانون. صرف اس کا ہونا چاہیے کہ جب جو پبلک کے پیسے سے دیانتدار نہ ہو، آپ کے اوپر کرپشن کا کیس ہو، آپ باہر. پھر چینج تو کرنا چاہیے نا اس کو، تھوڑا سا تو چینج کرنا چاہیے نا اس کو. چینج کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ یہی رہے. دیکھیں نا، اب نواز شریف کا جو ہے، آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے صرف 2 سوال کرے تھے کہ پیسہ آیا کدھر سے. وہ جب آپ نے مان لیا کہ میری پراپرٹیز ہے، پیسہ آیا کدھر سے، باہر کیسے گیا، وہ بجائے جواب دینے کے مجھے کیوں نکالا کہ ماتم ہے. خواجہ آصف 16 لاکھ روپیہ آپ ایک دبئی کی کمپنی سے لے رہے ہیں. آپ ملک کے فارن منسٹر ہیں، آپ ڈیفنس منسٹر رہے تھے، اور آپ یعنی آپ کا کانٹریکٹ کہتا ہے آپ نے 8 گھنٹے دن میں کام کرنا ہے 6 دن ہفتے میں، اور آپ 16 لاکھ روپے کہتے ہیں لے رہے ہیں جی. مجھے وہ ویسے دے رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں تو 1991 سے یہ ڈکلیئر کر کے بیٹھا ہوں.
دیکھیں حامد، مجھے یہ انہوں نے پتہ کیا کیا، نواز شریف اور یہ نون لیگ والوں نے، انہوں نے ملک کی اخلاقیات ختم کر دی ہے اپنی چوری بچانے کے لیے. کہتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے. میں انگلینڈ کے اندر 18 سال کرکٹ کھیلی، یونیورسٹی گیا. آپ یقین کریں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ملک کا فورن منسٹر کسی کمپنی کا امپلائی ہو دوسرے ملک کی، ڈیفنس منسٹر کسی کا، ملک کا پرائم منسٹر کہیں کا امپلائی ہو. اچھا، تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کا فورن منسٹر ہندوستان میں نہیں ہے یہ کوئی تصور کر سکتا. یہ بتائیں آپ آخر میں آپ کا فورن منسٹر کون ہوگا؟ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی ہم وقت بتائیں گے. شیڈو کیبنٹ لے کے آئیں گے.